آداب ناظرین، نے بہت سے دنوں کی غیر حاضری کے لیے بے انتہا معذرت۔ بہت سی ذاتی مصروفیات اور مسائل کے باعث آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکی، لیکن اب انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ باقاعدگی کے ساتھ ہر روز کم از کم ایک بار ضرور ملاقات ہو۔ آج کے موضوع کا تعارف کرانے سے پہلے صرف یہ یاد دہانی کراتی چلوں کہ درجنوں ٹی وی چینلوں کے ہوتے ہوئے آخر یوٹیوب چینل پر آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ریٹنگ کی دوڑ اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری وجوہات کی بنا پر مین اسٹریم میڈیا ایک بھیڑ چال کا شکار ہو چکا ہے۔ عوام کے حقیقی مسائل کہیں دور رہ گئے ہیں اور صرف ان مسائل پر بات ہوتی ہے جو حکمران اشرافیہ کے ایجنڈے پر پورے اترتے ہیں یا پھر ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ بحث ہم پھر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ دراصل حکمران اشرافیہ کون ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے جب ہم نے اس چینل کی داغ بل ڈالی تھی تو سوچا یہ تھا کہ اس طرح کے مسائل کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے جن پر مین اسٹریم میڈیا میں بات نہیں ہوتی، تاکہ عوامی آگاہی پیدا ہو اس طرح کے سب مسائل پر جو نگلیکٹ ہوتے ہیں یا نظر انداز ہوتے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں۔ اسی پس منظر میں آج آپ کے ساتھ نہ تو میں پی ڈی ایم کے پاور شو پہ بات کروں گی، نہ ہی براڈ شیٹ کے یا احتساب کے نام پر ہونے والے تماشے پر۔ اس وقت میں آپ کے ساتھ ایک نہایت ہی اہم معاملے پر بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ یہ معاملہ ہے ہماری بیٹیوں کی عزت، حرمت اور حفاظت کا۔ میری طرح آپ میں سے جو لوگ علم و آگہی کے دلدادہ ہیں اور مساوات و ترقی کے حامی ہیں، وہ یقیناً یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ہماری بیٹیاں نہ تو علم اور تعلیم کے زیور سے محروم رہیں، نہ وہ زندگی میں کسی کی محتاج ہوں، اور نہ ہی کسی ناعاقبت اندیش کے ہاتھوں ذلت اور زبردستی کا شکار بنے۔ جب وہ ہماری کوئی بھی بچی، ہماری بہن، عام خواتین جو ہمارے معاشرے میں ہیں، جب وہ تعلیمی اداروں میں جائیں یا روزگار کے لیے گھر سے باہر نکلیں، تو ہمارا معاشرہ جسے ہم اسلامی معاشرہ سمجھتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں اس پر، تو وہ معاشرہ ان کے لیے ایک گھر کی طرح محفوظ ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ہر جگہ نہیں تو کم سے کم میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں تعلیمی ادارے ہوں یا کام کرنے کی مختلف مقامات ہوں، خواتین کو یا تو ان کی مرضی کے برخلاف اخلاق باختہ حرکتوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یا پھر ان پر اکسایا جاتا ہے۔ اگر وہ انکار کریں تو انہیں ان کے اداروں سے بے دخل کرنے، نوکری سے نکالنے اور بہتان تراشی کے ذریعے بلیک میل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اگر وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو بھئی خدا کی بنا پھر تو انہیں زندہ درگور کر دینے کا پورا سامان کیا جاتا ہے۔ طرح طرح کے الزامات، قانونی کارروائیوں کی دھمکیاں، بلکہ کبھی کبھی تو ایف آئی اے جیسے ریاستی اداروں اور ہتک عزت جیسے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے گرفتاری تک سے دھمکایا جاتا ہے۔ ہم نے بالکل حال ہی میں یہ لینا غنی کے مسئلے پر دیکھا۔ لیکن میں یہاں میشا شفیع یا لینا غنی کہ صرف انہیں کے بارے میں بات نہیں کروں گی، میں ان کے علاوہ اپنی عام بیٹیوں اور بہنوں کی بات کرنا چاہوں گی۔ وہ بیٹیاں جن کے پاس نہ تو میشا اور لینا کی طرح وسائل ہیں اور نہ ہی انہیں میڈیا تک رسائی حاصل ہے۔ پاکستان کی ایسی ہی ایک بیٹی جس کا نام ہے معصومہ حسین، اور یہ کراچی کی رہائشی ہے۔ معصومہ 3 پھول سے بچوں کی ماں ہے۔ وہ باعزت روزگار کی تلاش میں جب نکلیں 2 سال تقریباً پہلے، تو سول ایویشن اتھارٹی کے زیر انتظام ایک ہسپتال میں انہیں نرس کی نوکری مل گئی۔ مگر ابھی کچھ مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ہسپتال سٹاف کے انچارج ڈاکٹر نوید نامی شخص، انہوں نے نامناسب گفتگو اور غیر اخلاقی حرکات شروع کر دیں۔ معصومہ کے منع کرنے پر اس شخص نے معصومہ کو نت نئے طریقوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا،
مثلا ڈیوٹی کے ناممکن حد تک لمبے اوقات، ہر چھوٹی موٹی بات پر سخت سست کہنا، ڈانٹنا، بے عزتی کرنا، مگر سے کہ ہر طریقہ آزمایا گیا، مگر معصومہ نے ہار نہیں مانی اور ایڈمنسٹریشن کو شکایت کی، مگر ڈاکٹر نوید طاقتور نکلا اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ معصومہ کے کہنے کے مطابق ایڈمنسٹریشن نے کھلم کھلا ڈاکٹر نوید کا ساتھ دیا اور معصومہ سے زبردستی استعفے پر دستخط کروا لیے۔ یوں معصومہ حسین اپنی حرمت بچاتے بچاتے اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ معصومہ نے بے بس ہو کر میڈیا سے رجوع کیا اور ہمارے کچھ باضمیر کولیگز نے، جن میں ارشاد سنجرانی شامل ہیں جو غالباً بول ٹی وی پر کام کرتے ہیں، اور آج ٹی وی پر کام کرنے والے کامران صاحب شامل ہیں، جب یہ خبر انہوں نے میڈیا پر بریک کی تو ڈاکٹر نوید نے معصومہ کو بدنام کرنے کے لیے مزید سر توڑ کوششیں شروع کر دی، بلکہ ان کے شوہر کے پاس جا پہنچے، معصومہ کے کردار پر غلیظ ترین بہتان لگائے اور ان کے شوہر نے کھڑے کھڑے انہیں طلاق دے دی، حالانکہ اس وقت معصومہ 5-6 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ نوکری گئی، گھر گیا، نیک نامی بھی چلی گئی، مگر معصومہ نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ انہوں نے ایک بار پھر تحریری درخواست دی ہسپتال کے ایڈمنسٹریشن کو کہ ڈاکٹر نوید کے خلاف، کہ جس طرح سے انہیں ڈاکٹر نوید نے جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا، اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ میڈیا کوریج سے گھبرا کر ایک لولی لنگڑی سی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی، جو کہ جنسی ہراسگی کے قانون کے مطابق کے تحت بننا تھی، لیکن اسی قانون کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو کمیٹی میں بٹھایا گیا جو کہ کمیٹی میں نامزد ہی نہیں تھا، اور اسی طرح ہسپتال کے سٹاف کو بھی ڈرا دھمکا کر خاموش کروایا گیا۔ چند اور خواتین نرسیں تھیں جو معصومہ کی طرح جنسی ہراسگی کا شکار ہوئی تھیں انہی ڈاکٹر نوید کے ہاتھوں۔ انہوں نے جب معصومہ کی شکایت میں، کمپلینٹ میں پارٹی بننا چاہا تو انہیں بھی خوفناک نتائج اور نوکری سے نکالنے کی دھمکی دے کر خاموش کرا دیا گیا۔ کمیٹی نے توقع کے عین مطابق معصومہ کے خلاف فیصلہ دیا۔ آج معصومہ تن تنہا اپنے بچوں کو پال پوس رہی ہیں، مگر 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، ابھی بھی نوکری کی تلاش میں چپلیں گھسا رہی ہیں، جبکہ ملزم نوید آج بھی رنگ رلیاں بنا رہا ہے۔ آپ نے چند ہی دن پہلے سول ایویشن اتھارٹی کی ایک کسی تقریب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، آپ نے ضرور میڈیا پر اس کی کوریج دیکھی ہوگی، جس میں اتھارٹی کے افسران ناچنے اور گانے میں مصروف دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر نوید ہے یہ انہی افسران میں سے ایک ہے، اور ناچتا ہوا اور بلکہ سامنے کی رو میں بیٹھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ انہیں اتھارٹی کے اعلیٰ حکام کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ اس پروگرام کی وساطت سے میں وفاقی وزیر انسانی حقوق محترمہ شیریں مزاری صاحبہ بلکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے درخواست کروں گی کہ اس کیس کا نوٹس لیں، جنسی ہراسگی جیسا قبیح جرم کرنے والوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا حکم دیں، اور سب سے اہم، معصومہ حسین کو ان کے روزگار پر بحال کیا جائے۔ معصومہ پی ٹی آئی کی سرگرم سپورٹر ہیں وزیر اعظم صاحب، اور آپ کے منشور پر اندھا اعتماد کرتی ہیں، آپ پر اندھا اعتماد کرتی ہیں۔ ان کے اس اعتماد کی لاج رکھ لیجئے اور مظلوم کی مدد کر کے اپنے انصاف کے وعدے کو پورا کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مسئلے کے ساتھ، مگر ہم معصومہ حسین کے کیس کو بھی مسلسل فالو کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ معصومہ سے بھی بات کریں اور باقی جو پارٹیاں اس میں انوالو ہیں ان سے بھی بات کر کے آپ تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔